تو بولنے پہ آیا تو کچھ بھی بولتا. میں نے اس کو کیا کہا معلوم؟ میں نے کہا وہ جبرائیل جب قرآن لے کے آئے تھے تو تیرے ابا کے گھر میں آئے تھے. یعنی تو بول دے گے وہ شریعت ہے بھائی. جب کہہ دیا سارے فتاوے کی کتابوں میں احادیث کی روشنی میں قرآن پاک کی روشنی میں امت کے علماء کا اجماعی فیصلہ ہو گیا ایک مشت داڑھی رکھنا مسلمان کے لیے واجب ہے, اس میں گھٹوتی کرے تو جائز نہیں. تو شریعت میں تو کمپرومائز ہے ہی نہیں, تو تیرے اندر کیسے کمپرومائز آ گئی؟ نہیں سمجھے میری بات سمجھ میں آ رہی؟ بولو میں بول رہا ہوں سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اللہ بولو بولو اللہ اولیاء کرام سے ہم کو محبت عطا. آمین. میرے دوستو میں آپ کو ایک ولی کی بات سناؤں تاکہ توحید کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. چلے بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. آپ لوگ ابھی تک اس پر آ جائیں تو میں آگے بڑھوں. مجھے نا یہ دو ہی باتیں کرنا ہے جیسے وہ پوسٹر میں لگا تھا اولیاء کرام پر باتیں کرنا اور سیرت مصطفیٰ بھی. سیرت مصطفیٰ پر آئیے نا انشاءاللہ. ارے سنیں گے نا, بولو نا اللہ کے رسول پاک کی باتیں سنیں. کون کون سنے گا ہاتھ اوپر کرے بھائی. اور غصے ہو کے جانا ہو تو چلے جاؤ. جانا ہے آپ کو. ایک بات آپ کو بتاؤں, قیامت میں نا اللہ سوال جواب کرے گا. سننا کون قیامت میں؟ اللہ سوال جواب کریں گے. چلو ایک ایک بندے کو, اور اللہ تو ایک طرف سے چلو انسان ہو, ایک طرف سے جنات ہو. انسانوں سے بھی سوالات اور ہے کٹرول میں جنات ہے. ہاں یعنی ہنسو مت, اس میں ہنسنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. ہو سکتا پیچھے کہیں بیٹھا ہو, ایک تو ادھر بیٹھا ہے, پیچھے بیٹھا اٹھ کے جانا نہیں ہے, بیچ میں پکڑ لے تو ہماری ذمہ داری ہے. اللہ قیامت میں انسانوں کو بلائیں گے. چلو ون لائن انسان, چلو یہاں سے کون سوال جواب شروع. اب سوال جواب جب شروع ہوگا نا تو یہ انسان اور جنات کیا کریں گے معلوم؟ کیوں پیچھے دیکھیں گے. پیچھے دیکھنے کا مطلب بھاگنے کا راستہ ہے کہ نہیں؟ قیامت میں بھی ہے کیونکہ دنیا میں ایسے دھندے کرتا تھا. تو قیامت میں جب اللہ بلائیں گے چلو چلو انسان ہو, فرام ون سائڈ انسان ون سائڈ جنات آ جاؤ, تو کیا کرے گا معلوم؟ اللہ کو نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا, قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا, زکات دیا کہ نہیں دیا, تو یوں پیچھے دیکھے گا کہ بھاگنے کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں. اللہ سے بڑھ کر جاننے والا کون ہوگا؟ اللہ کیا کہیں گے بھاگنا ہے. اللہ تو اوپن پوچھیں گے, میں تو یہاں پوچھتا بھی نہیں ہوں کہ بھاگنا ہے کہ نہیں. اللہ تو اوپن پوچھیں گے بھاگنا ہے, تو کہے گا ہاں اللہ کیوں بھاگنا ہے؟ اللہ تیرے سوال بہت مشکل ہے, اللہ بھاگنا ہے. اللہ کیا کہیں گے معلوم؟ بھاگ. پیچھے دیکھتا ہے نا جگہ خالی ہے, بھاگ جا. اللہ کہیں گے بھاگ جا. میں تو یہاں بول بھی نہیں سکتا کہ بیان میں سے اڑ جا, لیکن اللہ تعالیٰ وہاں اوپن کہیں گے قیامت کے میدان میں. سننا انسانوں کو سوال, جناتوں کو سوال, وہ پیچھے دیکھے گا. ارے کھائے کو پیچھے دیکھتا کہا اللہ بھاگنا ہے. اللہ کہیں گے بھاگ جا, لیکن اللہ کیا فرمائیں گے بھاگ جا, تو اٹھ کے بھاگے گا. ارے بولو باولا, وہ انسان بولو, وہ جنات بھاگے گا, جنات بھی بھاگے گا. اور اللہ کیا کہیں گے مانو بھاگ جا بھاگ جا بھاگ جا بھاگ جا. میں نے سوالات پوچھنا شروع کیا, تیرے کو بھاگنا ہے بھاگ جا. اللہ کہیں گے میری قسم بھاگ جا, آسمان کے کنارے بھاگ جا, زمین کی گہرائی میں چلا جا, لیکن یاد رکھنا جہاں تھک کے رکے گا وہی خدا تیرے سامنے نظر آئے گا. اس لیے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے. بولو خدا ہر جگہ موجود ہے. تو وہاں بھاگ سکے گا کوئی؟ ارے پورا مجمع بولے نا بھاگ سکے گا کوئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں بھاگے گا کون؟ یہ قرآن میں لکھا ہے, سورہ رحمان میں. سورہ رحمان تو یاد ہوگی نا, سورہ رحمان میں لکھا, میرے ساتھ میں پڑھو. سورہ رحمان میں اللہ نے لکھا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے انسان و جنات ہو, اگر تمہیں بھاگنا ہے تو بھاگ جاؤ. ارے زمین کے گہرائی میں چلے جاؤ, آسمان کے کنارے چلے جاؤ. اللہ کہتا جہاں بھی جاؤ گے کون نظر آئے گا؟ بولو نا کون نظر آئے گا؟ تو وہاں بھاگ سکیں گے, تو یہاں بھی اٹھ کے جانا نہیں. اس لیے یہاں بھاگیں گے, میرے اندر طاقت نہیں روکنے کی. میں کیا کٹھور والے کو روکوں گا بھائی, ہاں کمزور آدمی کیا روکے گا. لیکن یہ سوچو کہ اگر وہاں بھاگنے کی ہمت ہے تو آگے یہاں بھی بھاگ جا. اسے سنیں گے نا, تو نہیں اٹھیں گے نا. اور کیسے پہلے بھی ڈرا دیا, پیچھے جنات ہوں گے, کوئی پکڑا وکڑا وڑگا نہیں جانو بھائی. ویسے ماشاء اللہ آپ لوگوں کو جنات سے جو محبت ہے میرے کو نہیں. جنات کا واقعہ سنا ہاں یا نہیں؟ سناؤ.
डरोगे भाई? डरते ना? अरे काय को ना बोलता, डरते ना? एक को मैंने देखा, एक को अच्छा खासा जवान लड़ रहा है, लड़ता है। अरे हमारा जवान लड़ता है तो आस्तीन चढ़ाता है ना, और फिर मालूम नहीं माँ की ने बहन की वो सब गालियां देता है। बोलो देता है? एक जवान को मैंने देखा ये आस्तीन चढ़ाया नहीं, माँ की गालियां, ओ बहन की गालियां। ऐसा मेरे को तो लगता है एक एक गाली 50 किलो की है, ऐसी भारी भारी गालियां। ये हमारे जवान जो बैठे ना ये आस्तीन, तो मैं जाकर मैंने कहा अरे भाई जान दे अरे भाई जान दे। तो क्या बोलता मालूम? अच्छा हुआ काली का बीच में आए, नहीं तो आज तो मारी डालता। मैं दिन में सोचा शुक्रमान आ गया वरना खुद मर जाता। करते हैं ऐसा, जवान लड़ता कि नहीं लड़ता? और अगर उसको मालूम हो कि दो चार लड़की देखती है तो वो पर्दे में खान नकली, असल तो कठोर में पैदा होगा। अगर उसको ये मालूम हो जाए ना दो चार देखती है तो इसके चलने की, बात करने की, हाँ ये अंगूठा छाप अंग्रेजी में बोलता है। अगर इसको मालूम हो ना लड़की वहां से देखती है तो ये अंगूठा छाप अंग्रेजी में बोलेगा, हाँ आई एम टू मच बिजी, आई विल टॉक यू लेटर। पढ़ा नहीं, 8 चोपड़ी में फेल हुआ, 1 रुपया कमाता नहीं है, बाहर के पैसे पे पलता है, तो काय को किसी को दिखाने के लिए अंग्रेजी में बोलता है। अरे बोले होता कि नहीं होता ऐसा? हाँ? मोबाइल पे बात करेगा, मोबाइल भी है ना, आज बैठ के हम लोग, मैं भी मोबाइल रखता हूँ, मेरा मोबाइल तो रहता छोटा सा मोबाइल। अरे भाई मोबाइल में करना क्या है, बात सुनना है, बात खत्म करना। अब हम तो जवानों के पास देखते हैं मोबाइल नहीं रखता, इतना बड़ा डबला रखता है। मेरे को तो यही समझ में नहीं आता कि पॉकेट में जाता कैसा। तो मेरे को एक जवान ने बोला मौलाना पॉकेट में रखना का, हमको तो उसको बताना है, वो देखती है। और जहां हमारे कठोर में शादी हुई ना, शादी हमारे कठोर में शादी हुई तब तो हमारे जवान को देखने जैसा मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा। एक जमाने में कठोर में भी आना हुआ तो देखा, एक जमाने में मैं तड़केसर पढ़ा था वहां भी देखा, एक जमाने में बंबई में भी देखा, एक जमाने में सूरत में भी देखा। जहां शादी होगी और शादी का मंडप लगा होगा, सारे जवान इतने एक्टिव है, ऐसा लगता कि कठोर का जवान ऐसा मजबूत जवान है, हाँ काम करता होगा। और टी शर्ट देखो तो अरे हमारे जैसा मौलवी निकाह पढ़ाने जाए तो समझ में नहीं आएगी किसका पढ़ता है। ये सबका टी शर्ट देखो तो ऐसा धुला धुलाया, शर्ट देखो, पैंट देखो, शूज देखो, मोजे देखो, हजारों गर्मी पड़ती लेकिन इतना भारी शूज पहना है और मोजा पहना है और जीन्स पहना है और टी शर्ट पहना है। और थोड़ी थोड़ी देर में फोन पे बात करता। मेरे को एक भाई ने पूछा मौलाना ये शादी का मंडप है, वहां औरतें बैठी है और ये भाई का तो घंटी भी नहीं बजी, तो ये मोबाइल में किससे बात करता? मैंने कहा छेड़ना नहीं, ये कठोर का है, डायरेक्ट जिब्राइल का कॉन्टेक्ट, मामूली थोड़ी है। जीन्स भी देखो कैसी कैसी जीन्स पहनते। हाँ मौलाना आपने देखा? सही बोलो मौलाना, देखा कि नहीं देखा? मेरे को तो कभी कभी डाउट होता है। अरे कोई और डाउट नहीं होता, आप लोग तो बहुत है। ये डाउट होता है कि 2 डाउट होते हैं कि सीधी पहना है कि उल्टी पहना है, एक, और दूसरा ये कि ये फर्स्ट हैंड है कि सेकंड हैंड है। नहीं होता आपको डाउट? देखो ये सब जवान बैठे, मैं चलो ये भाई ये जो मेरे बिल्कुल सामने ना बड़े बूढ़े बैठे, ये जो जवान भाई, आप लोगों को पूछता हूँ डाउट होता नहीं होता आपको? मेरे को क्यों होता है मालूम है? इसलिए कि मैंने आज तक देखो हमारे ये भाई ने पटलून पहनी नहीं, ये हमारे मौलाना ने पहना है, एक ही कलर। भाई जो ये पाइचे का कलर होगा वही ये पाइचे का कलर होगा कि आजकल जवानों की जीन्स को देखता हूं तो इधर लाइट ब्लू इधर डार्क ब्लू, नहीं समझा? अरे भाई आदमी की पैंट होगी पतलून होगी तो दोनों तो एक ही कलर होगा। अरे बोलो ना, हाँ बोलो ना। जैसे मैंने तो मिसाल दी, देखो ये मौलाना ने कपड़ा पहना या हमारे भाई ने पहना, एक ही कलर होता है। भाई काला है तो इधर भी काला, इधर भी काला, इधर ब्राउन तो इधर ब्राउन। आज का जवान को तो जब देखो ना तो मैं तो उसकी पतलून नहीं देखता हूं, इधर डार्क ब्लू इधर लाइट ब्लू, फिर इधर लाइट ब्लू तो इधर डार्क ब्लू, और फर्स्ट हैंड के सेकेंड हैंड, इससे कि जब घुटने पे चीरे पड़े हुए, पटलून से बात करके चीरे पड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी की उतरी हुई फटी हुई पहन के एक भाई, और टाइट तो इतनी पहनता है मौलाना, इतनी टाइट पहनता है। मेरे को तो कभी कभी होता है पेशाब कैसा करता है। डायपर तो नहीं पहना कि अंदर ही अंदर सब मामला यानी मेरे दोस्तों यानी अक्ल में नहीं समझ में आता। और एक जवान को मैंने कहा, एक जवान ने मेरे सामने आया ना, अरे अच्छा एक बात और बताना भूल गया। एक जवान को मैंने देखा तो मैंने उसकी पटलून देखा तो कहीं डार्क ब्लू जाती है, कहीं लाइट ब्लू जाती है, कहीं पाँव पे चीरे पड़े हुए, और जेब कितने हैं कि मेरे को लगता उसको भी नहीं मालूम कि कितने जेब है। यानी इधर भी जेब, इधर का जेब की जरूरत है। पूरे पटलून जेब से भरी हुई है और इधर दिल का निशान बना हुआ है। इधर दुनिया का दिल इधर है तेरा इधर न करते। आप बात समझो मेरे दोस्तों। तो मैंने उसको पूछा ये क्या बेहुदा पहन कर आ गया? अरे कपड़ा पहनो तो कम
لٹک گیا, چیرے پڑ گئے. تو میرے تو کہتا مولانا تم اصل میں کیا ہے کہ وہ پکچر نہیں دیکھتے نا, وہ ایک ہیرو نام لیا میں بھول گئے, اس نے ایسا پہنا, اس نے بولو اس نے ایسا پہنا تو ہم نے بھی. میں نے کہا اچھا ہوا اس نے پہنا, وہ نہیں پہنا ہوتا تو سب دکانیں کھلی ہوتی. اسٹائل ماڈرن اسٹائل. کیا زندگی ہے میرے دوستوں, پاگل ہے. اللہ نے عقل نہیں دی میرے دوستوں. آپ لوگ ہنستے ہو نا, میرے کو بہت اچھا لگتا ہے, لیکن آپ کو معلوم نہیں میں کیوں ہنساتا ہوں. میرے کو تو 18 سال کا ایکسپیرینس ہے, میں اس لیے آپ کو ہنساتا ہوں. یہ توا گرم کرتا ہوں, ابھی روٹی پکانے آ رہا ہوں, ٹائم ہو رہا ہے میرا. ہاں آپ لوگ تو کھانا کھا کے بیٹھے ہوں گے نا. ہمارا یوسف بھائی کہاں بیٹھا ہے, اس نے میرے کو کھانے نہیں دیا. میں ارے بھائی آنے میں دیر ہو گئی, آدمی ہو انسان ہو, اور کتنے کام میرے کو تھے. ذرا کٹول میں آنے میں دیر ہو گئی, کھانا کینسل. یہ یوسف بھائی 60 سال کی عمر, کس کے وہاں کھانا ہے؟ اب وہ منیر بھائی بولتے میرے وہاں کھا لینا. اب بول کے کیا فائدہ, اور ماں کھانا کھانے جاؤں گا, اور ماں کیا آیا ہے. کہ ہمارے یوسف بھائی نے, میں نے کہا بھی اس کو یہاں سے جب گاڑی میں تو گاڑی میں ہمارے جوان لوگ میرے کو لینے آئے, تو میں جان بوجھ کے تھوڑا اوپر نیچے ہوتا کہ کوئی تو بولے گا کہ مولانا کھا لے پھر کرسی پر بیٹھ جا. اور میں نے کتنا بولا, وہ کون مولانا کا نام بھی لیا, ہمارے ایک دوست تھے, کون یہاں جو بیان کرتے کٹھور میں, جو بہت اچھا قاری زبیر کا, اللہ بچے کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے اور اللہ اور بھی جوش عطا فرمائے. تو میں نے کہا کہ قاری زبیر کو بلا لو, مجھے کو بھوک لگی, شوگر والا آدمی ہوں. لیکن یوسف بھائی نے رحم نہیں کیا, کوئی جوان نے رحم نہیں کیا, سیدھے گاڑی میں سے اٹھایا, نے کرسی پہ بٹھایا. جیسا نہیں وہ وصول کرنا ہے نا, وصول, یہ نیمو آیا اس کو نچوڑو جتنا نچوڑ سکتے ہو. تو آپ تو کھانا کھا کے بیٹھے ہوں, میں نے تو کھانا بھی نہیں کھایا. اور یہ ہمارے یوسف بھائی کا ایک ایکسپیرینس بتاؤں, آپ کے کٹھور کے ہیں, کٹھور کے نا آپ کے, یہ میرے ساتھ بہت سفر میں بہت رہتے ہیں, بہت سفر میں رہتے. ایک دن میں نے اس کو پوچھا, ایک دن کیا ہوا معلوم, میرے گھر کی بات بتاتا ہوں, ٹینشن میں بتانا. ایک دن میری بیوی سے جھگڑا ہوا. بھائی میری بیوی سے آپ لوگوں کا نہیں ہوتا ہے, کائے کو ایسا منہ لٹکا کے دیکھتے ہیں. اب جھگڑا ہوا, بیوی سے جھگڑا ہوا, غصے میں گھر کے, دیکھیے میرے کو تو بیان میں جانا نا, میں غصے میں چپل پہنا, دھار لیٹ اتر گیا نیچے, اور اپنی بیگ لیا, گاڑی لیا, ارے چل پڑا, غصے میں چل پڑا. ہاں غصے میں چل پڑا. لیکن جب راستے میں آیا نا تو یہ ملے, کون, میں نے یوسف بھائی کو پوچھا تمہاری 60 سال کی عمر ہو گئی, میں نے سوچا بڑے لوگوں سے ایکسپیرینس لینا چاہیے نا. تو میں نے کہا کہ آپ کا کبھی بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے؟ میں نے پہلے تو یہ سوال پوچھا, تو کہا ہوتا ہے, وہ تو سب کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہوگا نا, وہ بھی گھر میں لڑتا ہوگا, وہ بڑے سے بڑا مفتی بھی گھر میں لڑتا ہوگا. اب مولانا ہوتا ہے, آپ کی بیوی ہے نا, بیوی بچے ہیں نا, ہاں تو بولو نا حال ہوتا ہے. میرا کم سے کم ساتھ دو نا. یہ لوگ تو ایسا دیکھتے جیسا ان کی بیوی تو ان کی اتنی خدمت کرتی کہ کچھ نہیں ہوتا. آپ بھی بڑا اچھا سر کھولور, آپ کی شادی جھگڑا ہوتا ہے گھر میں, ہاں یا نہیں؟ ارے موئن وہ تو بہت ڈرتا ہے. بیوی تو اس کو آرڈر دیتی ہے جب تک اتنا بھجیا بیچے نہیں جا رہے گھر پہ آنا بھی نہیں. تو ہمارے یوسف بھائی کو میں نے کہا بھائی تم تو اتنا برا آدمی, 60 سال کی عمر ہے, گھر میں جھگڑا. تو اب تو میں بھی گاڑی میں غصے میں تھا, میں تو جھگڑ کے آیا تھا گھر سے. تو میں نے ان کو پوچھا تو کہتے ہاں جھگڑا ہوتا. تو میں نے سوچا چلو ان سے ہم معلوم تو کریں کہ جھگڑا ہوگا تو کیا کرنے کا, تاکہ میں بھی ابھی صلح تو کروں گا. بھائی گھر تو جانا دینا واپس, اسی کے ہاتھ کی روٹی کھانا ہے. تو میں نے یوسف بھائی کو پوچھا تیرا جب بیوی سے جھگڑا ہوتا تو کیا کرتا, تاکہ میں بھی وہ کام کروں. میرے کو کیا بولا معلوم, ہمارا تو جب جھگڑا ہوتا نا تو میں گھر چھوڑ کے نکل جاتا. میں نے بولا لو کھودا پہاڑ میں نکلا چوہا, آج تک سنا تھا مرد طلاق دیتا ہے, یہ تو بیوی کو طلاق دیتا. جنات والا واقعہ سنا دو تو بات پکی ہو جا رہی ہے. ہاں سنیں گے آپ لوگ سنیں گے, جنات کا واقعہ سنیں گے. میں اس لیے سناتا ہوں تاکہ آج ہمارا جوان یہاں سے اٹھے گا تو پہلی بات تو یہ لے کر اٹھے گا, کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. کون جوان اس کے لیے تیار ہے کہ یہ چیز لے کر چلے گا؟ بھائی کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اور اللہ جب مارنے پر آتا نا, اس کی مار پڑتی ہے تو پتہ نہیں چلتا, اور ایسا مارتا کہ اللہ کہیں کا نہیں چھوڑتا. آدمی کبھی یہ نہیں سوچے کہ میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا. ہاں آدمی کے دماغ میں نہیں پڑا نماز, کیا ہو گیا, ارے نہیں زکات نہیں دیا, کیا ہو گیا, ارے میں نے کسی کا حق, ارے آدمی کو اللہ اتھارٹی دیتا ہے نا, کہتا میری تو بیکنگ بہت مضبوط ہے, ہاں میری بیکنگ بہت مضبوط ہے, یہاں کا پولیس ڈپارٹمنٹ میرا ہے, یہاں کا کمشنر اس کے ساتھ میرا تعلق ہے, ارے میں کسی کی زمین دبا دوں, میں کسی کی زمین ہڑپ کر جاؤں, ارے میں مسجد کی زمین کے اوپر قبضہ